نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم تھوڑی کو کھول دیں تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ ہر طرح کے درود و سلام حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے ہدیہ درود و سلام کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام سامعین کرام، آج میں نے سورہ زمر آیت نمبر 53 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حضور دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے حق سچ بیان کرنے اور ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج رحمت خداوندی اس کے حوالے سے چند ایک گزارشات آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ اللہ رب کائنات کی ذات عبادت کے لائق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، ہر شے کا بنانے والا، ہر شے کا خالق، مالک، رازق، رزق دینے والا صرف اللہ ہی ہے۔ اور اس کریم پروردگار نے جو انسان پیدا کیے ہیں ان میں دو طرح کے گروہ ہیں۔ ایک گروہ اس کا ماننے والا اور دوسرا اس کا انکار کرنے والا۔ اب ماننے والوں میں بھی دو گروہ ہیں، ایک گروہ فرما برداروں کا اور ایک نافرمان کا۔ فرما برداروں کے لیے رب کائنات نے جنت بنائی، جنت کا انعام رکھا ہے، اور نافرمانوں کے لیے رب تعالیٰ نے دوزخ کو تخلیق فرمایا۔ نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دردناک عذاب سے ڈرایا اور اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا۔ قرآنی آیات اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مالا مال ہے۔ ہم جب قرآن اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں تو کہیں بھی
نافرمانوں کو مایوس نہیں کیا گیا۔ انسان ہے، نافرمان ہے تو اس کو مایوس نہیں کیا گیا، بلکہ وسیع رحمت کے ذریعے نافرمانیوں کی معافی کی خوشخبریاں سنائی گئی ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ اللہ رب کائنات نے جب عرش کرسی کو پیدا کیا، ابھی انسان کو پیدا نہیں کیا، انسان ابھی تخلیق کے مراحل میں ہے، تو رب کائنات نے عرش پر جو پہلی عبارت تحریر فرمائی نا، پہلی عبارت جو تحریر فرمائی، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اس عبارت کے مفہوم سے یہ معلوم ہوا ہے کہ رب کریم کے دربار پر یا اس کے در پر نافرمان گناہگار عیسیٰ شعار بندے آ کر اگر معافی طلب کریں تو انہیں خالی نہیں لٹایا جاتا، ان کو معاف کر دیا جاتا ہے، ان کے تمام جرم اور قصور جو ہے وہ ان کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے جامع البیان میں، یہ حدیث پاک نقل ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اب بیان کرتے ہیں کہ بعض مشرکین انہوں نے بہت زیادہ قتل بھی کیے، بہت زیادہ زنا کیے، بہت زیادہ برے کام کیے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس، وہ اللہ کے رسول کے پاس آتے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں جس دین کی دعوت دے رہے ہیں وہ بہت خوب ہے، لیکن ہمیں بتائیے کہ کیا ہماری بدعمالیوں کا کوئی کفارہ بھی ہے؟ جو بدعمالیاں ہم کر رہے ہیں، جو ہم نے برے کام کیے ہیں، ماضی میں کیے ہیں، ان کا کوئی کفارہ بھی ہے؟ تو تب رب تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ میرے وہ بندے جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، جنہوں نے گناہ کیا اور اپنی جان پر ظلم کر لیا، زیادتی کر چکے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتا ہے ان سے فرما دو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک وہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا، وہ تمہارے سابقہ گناہوں کو بخش دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ مسئلہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اس کو سمجھ لیں، ذہن نشین کر لیں کہ رب تعالیٰ سے ڈرنا بھی ضروری ہے، رب تعالیٰ سے ڈرنا بھی ضروری ہے انسان کے لیے، لیکن اس کی رحمت پر امید رکھنا یہ بھی ضروری ہے، اس کی رحمت پر امید رکھنا بھی ضروری ہے۔ جو رحمت خداوندی کا منکر ہوگا، یاد رکھیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جو اللہ کی رحمت کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کبھی امید نہ توڑیں، امید کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، ہمیشہ سوچئے کہ میرا اللہ بڑا ہی کرم فرمانے والا ہے، میرا رب جو ہے وہ بڑا ہی رحیم ہے، بڑا ہی کرم فرمانے والا ہے۔ حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت جو ہے نا وہ میرے غضب پر حاوی ہے، اللہ کی رحمت ہمیشہ اس کے غضب پر حاوی رہے گی۔ ہم رحمت کے امیدوار نہیں بنتے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم رحمت کے امیدوار نہیں بنتے اور امیدیں بندوں سے لگا لیتے ہیں، ساری امیدیں جو نا ہم بندوں سے لگا لیتے ہیں، بندوں سے تجارت، بندوں پہ امیدیں، بندوں پہ توکل۔ جو رب ہر چیز کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اس سے ہم امید ہی کو نہیں لگاتے، اس پہ ہم توکل ہی نہیں کرتے، اس کی ذات پہ ہم بھروسہ ہی نہیں کرتے۔ ہمارا مسئلہ یہ بن گیا کہ ہم امیدیں بندوں سے لگا لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اپنے رب کے بارے میں جیسا گمان کرے گا اپنے رب کو ویسا ہی پائے گا۔ اب تیری امید ہی کسی اور کے اوپر ہے تو پھر اس میں کسی اور کا کیا قصور ہے؟ تو نے امید ہی کسی اور کے اوپر لگا لی ہے، توکل ہی کسی اور کے اوپر کر کے بیٹھ گیا ہے، تو رب کے بارے میں جیسا گمان کرے گا تو ویسا ہی پائے گا۔ ایک پہلو ہے، ایک پہلو یہ ہے کہ سوچنا چاہیے کہ ہم نافرمان نہ ہو جائیں۔ دیکھیے نا،
بیٹا کوئی کام نہ کرے، نافرمانی کرے، تو باپ جو ہے نا وہ اس کو ایک تنبیہ کرتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے کہ بیٹے نہیں کرو ایسے۔ اب وہ مانتا ہی نہیں ہے، پھر باپ اس کو سمجھاتا ہے، پھر بھی وہ نہیں مانتا۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ جب باپ کہتا ہے، وہ اخبار میں اشتہار دے دیتا ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میں نے اس کو اپنی جائیداد سے آگ کر دیا ہے، میں نے اس کو اپنی جائیداد سے آگ کر دیا۔ کیا خیال ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی اولاد کو آگ کرتا ہے تو کیا وہ پہلی غلطی پہ کر دیتا ہے؟ وہ پہلی غلطی پہ نہیں کرتا، نہ دوسری پہ کرتا ہے۔ کب کرتا ہے؟ جب حد ہو جاتی ہے، جب بیٹا ساری حدیں کراس کر جاتا ہے نا، اور باپ کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میرا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انسان کو معاف کرتا ہے، لیکن اتنی نافرمانی نہ کرو کہ توبہ کا دروازہ ہی بند ہو جائے۔ اللہ بھی معاف کرتا ہے، وہ قادر ہے، لیکن اب انسان سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، نافرمانی پہ نافرمانی کرتا جا رہا ہے۔ تو پھر ایسا نہ ہو کہ تجھے اللہ پھر یہ اپنی رحمت سے نکال ہی دے۔ اتنے گناہ نہ کر تو کہ تو رب کی رحمت سے ہی نکل جائے۔ لوگ گناہوں کے نام بدل بدل کر گناہ کرتے ہیں۔ لوگوں نے جھوٹ کا نام گپ شپ رکھ لیا ہے، ہم گپ شپ لگا رہے تھے، اور غیبت کو ہم کہتے ہیں میں تو ویسے ہی بات کر رہا تھا، میں نے تو ویسے ہی بات کی، میں نے کون سا کوئی اتنا سخت گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی ہے کہ جیسے تو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ غیبت کرنا، یاد رکھیں کہ مجبوری میں کیا ہوا گناہ جو ہے نا وہ اس کی معافی ہو جاتی ہے۔ مجبوری میں کیا ہوا گناہ کہ پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا، پتہ نہیں تھا، نہ سمجھی میں، نہ عقلی میں اس نے گناہ کر دیا تو اس کی معافی۔ لیکن اگر کسی کو سمجھ ہے، سارا ہی پتہ ہے اس کو، اس کے باوجود وہ گناہ کرتا ہے تو اس کی معافی نہیں ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ اگر وہ جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے، اگر اس نے جھوٹ بولا ہے، غیبت کی ہے، نماز چھوڑی ہے، اب وہ جھوٹ بھی بولتا جا رہا ہے، غیبت بھی کرتا جا رہا ہے، اور نمازیں بھی چھوڑتا جا رہا ہے، اور اللہ کی نافرمانی بھی کرتا جا رہا ہے، اب تو حد ہو گئی نا۔ اب پھر استغفار بھی نہیں کر رہا، توبہ بھی نہیں کر رہا، تو اب حد ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اب تجھے جو ہے نا وہ اللہ کے غضب سے، تو نے اللہ کے غضب کو اب آواز دے دی ہے، تیری طرف اللہ کا غضب آیا نہیں ہے، تو نے خود آواز دی ہے، تو نے خود اپنی طرف اللہ کا غضب بلایا ہے۔ اب اللہ کا پھر غضب آتا ہے جب انسان بالکل ہی جو حد پار کر جاتا ہے، تو پھر اللہ کے غضب کو آواز دیتا ہے۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کم لوگوں کو بیوقوف کہا ہے، بہت کم لوگ۔ ہمارے تو ویسے ایک جملہ بن گیا نا، بات بات پہ بیوقوف کہہ دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے بہت کم لوگوں کو بیوقوف کہا ہے۔ لیکن حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احمق ہے وہ شخص، بے وقوف ہے وہ شخص جو سارا دن اللہ کی نافرمانی کرے، نہ اس نے نماز پڑھی، نہ اس نے قرآن کی تلاوت کی، نہ اس نے کوئی صدقہ خیرات کیا، نہ کوئی نیک کام کیا، سارا دن اللہ کی نافرمانی میں وہ اس نے گزار دیا، اور شام کو یہ کہے کہ میرا رب بڑا ہی رحیم ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ بڑا ہی احمق ہے، وہ بڑے بے وقوف ہے، نیکی کا کوئی کام نہیں کرتا، اور پھر تو اللہ پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رحیم، باقی اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، لیکن تو نے سارا دن ہی اللہ کی نافرمانی میں گزار دیا، تو مذاق کر رہا ہے، تو اللہ کی رحمت کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ بڑا ہی وہ احمق ہے، بڑا ہی وہ بے وقوف بندہ ہے کہ وہ سارا دن نافرمانی کرتا ہے۔ کس نے کہا تھا کہ تو جھوٹ بول؟ تو لوگوں کو ہنسانے کے لیے دو چار لطیفے تو نے سنا دیے ہیں، تو کسی نے تجھے کہا تھا کہ تو لوگوں کے درمیان بیٹھ کے جھوٹ بول، جھوٹ موڑ کے لطیفے سنا؟ کس نے تیری کن پٹی پہ پسٹل رکھا تھا، کہا تھا کہ فلاں بندے کی غیبت کر؟ کسی نے کہا تھا؟
اور تو پھر شام کے وقت کہتا ہے کہ میرا رب بڑا ہی رحیم ہے. رب بڑا ہی واقعی بڑا رحیم ہے، لیکن یہ نہیں کہ تو سارا دن رب کی نافرمانی کہہ رہے اور شام کو کہے کہ میرا رب بڑا ہی رحیم ہے. پھر تجھے تیرے کیے کا حساب دینا پڑے گا. جو تو نے کیا ہے اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا. باہر بچے دیکھ کے آ ذرا یار، تنگ کر رہے ذرا باہر، اندر لے کے آ سارے. اب وہ نافرمانی کیا جا رہا ہے، بات ہی نہیں مانتا، کسی طرف آتا ہی نہیں ہے. جو اس کا حق ہے، جو مقصد ہے، وہ پورا ہی نہیں کر. مولانا رومی نے ایک بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک بوڑھی عورت تھی تو اس نے بچڑا پالا ہوا تھا. بچڑا اس نے رکھا، ایک بچڑا پالا، تو وہ اس سے بڑی محبت کرتی تھی. اس کو وہ چارہ بھی ڈالتی، اس کی خدمت بھی کرتی، پانی شانی بھی دیتی، سارا دن اس کی خدمت کرتی. رکھا اس لیے تھا کہ یہ بڑا ہوگا، طاقتور ہوگا تو اس کو حال میں جوتیں گے. لیکن جب وہ بڑا ہوا، بچوں کو دیا کہ جاؤ اس کے ساتھ حال جوت لو جا کے. اب وہ اس کو حل پہ ڈالتے تو وہ حل چلاتا ہی نہیں ہے، حل ہی نہیں چلا رہا. بچے آئے، بچوں نے آ کے شکایت کی، اماں یہ تو حل ہی نہیں چلا رہا. ماں نے کہا اس کو پھر ایک موقع دو، پھر ایک موقع دو. اب اس کو موقع دیا گیا، پھر اس کو، لیکن وہ آتا ہی نہیں، اس طرف آتا ہی نہیں ہے. 2-3 بار ایسا کیا گیا، بچوں نے آ کے پھر شکایت کی تو اماں نے کہا کہ اب اس کو کسائی کے ہاتھ بھیج دو. جب یہ اپنے مقصد پہ نہیں آ رہا تو اس کو کسائی کے ہاتھ بھیج دو. اب اس کو کسائی کو بیچ دیا گیا. کسائی نے اس کو ذبح کیا، اس کی کھال کھینچی، اس کی کھال کو اتارا، پھر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے گئے. لوگ اس کو کھا گئے، لوگ اس کو کھا گئے. اماں بیٹھی رو رہی تھی. کسی نے پوچھا اماں تجھے تو بڑا پیار تھا، تو نے کسائی کو کیوں دیا؟ اماں کہنے لگی کہ پیار تو واقعی بڑا تھا، لیکن وہ بات ہی نہیں مانتا تھا، وہ بات ہی نہیں مانتا تھا. اب کسائی کو دینا پڑا. میرے بھائی اللہ بڑا ہی محبت کرنے والا ہے، لیکن تو بات ہی نہیں مانتا، تو آتا ہی نہیں ہے اس کی طرف. تو پھر تجھے سزا تو تیری بنتی ہے نا. پھر انسان کی سزا جو ہے نا وہ بنتی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ بندہ جو نا وہ اللہ نہیں اس کو جہنم میں پھینکنا چاہتا، بندہ خود چھلانگے لگا کے وہ جا رہا ہے. وہ خود چاہتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں. تو سارا دن جو ہے وہ بندہ سویا رہا، نہ کوئی دین کا کام سیکھا، نہ کوئی دین کا کام کیا. سارا دن سو کے گزار دیا، ساری زندگی گزار دی اس بندے نے. 200 لطیفہ یاد کر لیا، 100 کہانی یاد کر لی، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لوگوں کو یاد کرنے کے لیے، لوگوں کو ساتھ باتیں کرنے کے لیے. اگر یاد نہیں کیا تو اللہ کا قرآن نہیں کیا. اگر یاد نہیں کیا تو اللہ کے رسول کی حدیثیں یاد نہیں کی. اگر کچھ سیکھا نہیں تو دین کے مسائل نہیں سیکھے. میرے بھائی جب تو دین کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا، جب تو اللہ کی رحمت کی طرف آنا نہیں چاہتا تو پھر اللہ کی رحمت تیری طرف کیسے آئے گی؟ تجھے آنا پڑے گا، تجھے جو ہے وہ اپنے رب کی رحمت کی طرف آنا پڑے گا، رجوع کرنا پڑے گا، تجھے اس طرف آنا پڑے گا. پھر جو ہے وہ بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جن کا ہماری دنیا کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا داری کو بھی کوئی فائدہ نہیں. میں بڑی وضوح کے ساتھ بات کر رہا ہوں. یہ بہت سارے ایسے گناہ ہیں، بہت سارے ایسے گناہ ہم کرتے ہیں کہ جن کا دنیا داری کے ساتھ بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں نے کسی کو 4 لطیفے سنا دیے تو کیا فائدہ کیا میں نے اس کا؟ وہ تو بندے باہر جا کے کہیں گے یار یہ تو بڑا ہی بندہ غیر سنجیدہ سا ہے، اس کے پاس تو بیٹھے تو اس نے تو سارے لطیفے ہی سنائے ہیں. میں نے کسی کی غیبت کی ہے، 10 بندوں کی میں نے غیبت کی ہے، تو کیا کیا میں نے؟ لوگ باہر جا کے کہیں گے یار یہ تو بندہ ہی چغل خور ہے. تو دنیا میں بھی اس کا کوئی فائدہ ہے، دنیا داری کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اگر اس کا دنیا داری کو فائدہ نہیں ہے تو کیوں نہ ہم چھوڑ دیں؟ ہم ان گناہوں کو چھوڑ ہی کیوں نہ دیں؟ اگر دنیا کو فائدہ نہیں ہو رہا تو ان کو چھوڑ کے کم از کم دین کو فائدہ تو دیں نا. ہم اپنے دین کو فائدہ تو دیں. تسی آرام نال بیٹھنا کہ نہیں؟ کم از کم اور کچھ نہیں تو ہم اپنے دین کو فائدہ تو دیں. ہم دنیا کو فائدہ دینے کے چکروں میں ہے، لیکن کم از کم اپنے دین کو فائدہ دینا چاہیے. حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ حضور فرماتے، مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں کہ بس اللہ تو کہتا ہے کہ تو بس آ جا میرے بندے، تو میری طرف تجھے آنا پڑے گا. دیکھیں نا، ایک بندہ 1 سے لے کر 31 تاریخ تک محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے، دفتر میں جاتا ہے، صبح وقت پہ جاتا ہے، وقت پہ واپس آتا ہے، پورا مہینہ اس نے ٹھیک سے ڈیوٹی دی ہے،
تو کیا اس کو تنخواہ گھر بیٹھے مل جاتی ہے؟ کیوں جی؟ تنخواہ اس کو گھر بیٹھے مل جاتی ہے؟ اس کو جانا پڑتا ہے تنخواہ لینے کے لیے، اس کو جانا پڑتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دن تنخواہ ہی نہ ملے، وہ کہہ دیں کہ یہ بھی 2 دن کے بعد آنا، بھی آئی نہیں ہے، 1 دن کے بعد آنا، 2 دن کے بعد آنا، ہو سکتا ہے لیٹ ہو جائے۔ تو تجھے بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے پورا مہینہ محنت کی ہے۔ اب بندہ یہ کہے کہ رب بڑا ہی رحیم ہے، بڑا ہی کریم ہے، تو واقعی بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، لیکن تجھے رحمت لینے کے لیے آنا پڑے گا میرے بھائی، تجھے مسجد میں آنا پڑے گا، مسجد میں آ کے تجھے نماز پڑھنی پڑے گی، قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی، رب رحیم کی وہ ذات کو تجھے آ کے اپنی طرف متوجہ کرنا پڑے گا۔ اب یہ نہیں کہ تو گھر بیٹھا کہے کہ مجھے وہ اللہ نواز دے گا، تو گھر بیٹھے تو نہیں نوازے گا نا، تجھے آنا پڑے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تو فرماتا ہے کہ تو بس میرے پاس آ جا۔ اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ تو بہانے ڈھونڈتی ہے اپنے بندے کو بخشنے، اپنے بندے کو بخشنے کے اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، قیمت نہیں طلب کرتی۔ لوگ آپ سے ہمہ وقت ہر بات کی قیمت طلب کرتے ہیں۔ اگر آپ بندوں سے ہنس کے بات کرتے ہیں نا، تو ایک دن ہنس کے بات نہ کریں تو لوگ کہتے ہیں مولوی کو پیسے بہت ہی آ گیا، دماغ خراب ہو گیا۔ لوگ ہمہ وقت آپ سے آپ کے رویوں کی قیمت طلب کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے تیری قیمت کی ضرورت نہیں، تو کوئی بہانہ ہی ڈھونڈ لے، میری بارگاہ میں آنے کے لیے تو کوئی بہانہ ہی ڈھونڈ لے۔ مولانا روم نے ایک بات لکھی ہے، حدیث پاک ہے، بلکہ ایک حدیث پاک ہے کنز المال کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نا ایک بزرگ آئے، وہ راوی کہتے ہیں کہ وہ بزرگ جب جانے لگے نا واپس، تو میں نے ان سے ان کی عمر پوچھی تو 96 سال ان کی عمر تھی، 96 سال۔ وہ بزرگ جب آئے تو ان کی جو بھویں تھی نا وہ بھی آنکھوں کے اوپر آ گئی تھی بڑھاپے کی وجہ سے، اور وہ کمر جھک گئی تھی، دونوں ہاتھوں سے لاٹھی پکڑ کے چل رہے تھے۔ مسجد نبوی میں داخل ہوئے نا تو قربان جائیں حضور نے کھڑے ہو کے استقبال کیا۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، بزرگ آئیں تو کھڑے ہو کے استقبال کرنا چاہیے، یہ میرے حضور کی سنت ہے۔ کلہ حلوہ کھانا ہی سنت نہیں، یہ بھی حضور کی سنت ہے کہ بزرگ آئیں تو ان کا کھڑے ہو کے استقبال کرنا چاہیے۔ حضور نے ان کو پکڑ کے بٹھایا، بٹھانے کے بعد حضور نے پوچھا بابا جی کدھر آئے ہیں؟ تو راوی کہتے ہیں کہ وہ بابا جی کبھی حضور کے چہرے کی طرف دیکھتے اور پھر نگاہیں جھکا لیتے، اور تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے کہ حضور ساری زندگی غفلت میں گزار دی، ساری زندگی غفلت میں گزار دی، کمر جھک گئی، اب طاقت بھی نہیں رہی جسم کے اندر، ساری زندگی غفلت میں۔ آج آپ کے ایک صحابی مجھے ملے ہیں تو کچھ ذہن بدلا ہے، لیکن حضور میں تو اب اس قابل بھی نہیں رہا کہ نماز پڑھ لوں، نہ میرا جسم اس قابل ہے کہ میں کچھ کما کے صدقہ کر سکوں، اور حضور میں تو تلوار بھی نہیں اٹھا سکتا کہ میں جہاد ہی کر سکوں، تو کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو قربان جاؤں حضور نے فرمایا کہ دیکھ تیری عبادت سے اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، تیرا صرف اخلاص چاہیے، اور اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے کہ تو ہی صدقہ دے گا تو اللہ کے خزانے بھریں گے۔ اور بڑے مجاہدہ لڑنے کے لیے، بڑے نوجوانہ لڑنے کے لیے تیری کو زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ تو آئے گا، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اگر تو صدقے نیت سے آ گیا ہے نا تو صدقے نیت سے توبہ کر لے، اللہ کا رسول تجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تجھے بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا، بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ میرے بھائی ہمیں آنا پڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں آنا پڑے گا۔ بلکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بندہ رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے نا، رو کے مانگتا ہے تو اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے، ہمیں آنا پڑے گا۔ اور بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ جب بھاگا ہوا غلام اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے آتا ہے تو اللہ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ وہ ایک بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر انسان بھولے سے بھی اللہ کو یاد کرتا ہے نا تو اللہ پھر بھی اس کی پکار کو سنتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، تو وہ رات کے وقت بیٹھا تو وہ صنم عربی میں بت کو کہتے ہیں، بت کے سامنے بیٹھا، یا صنمی یا صنمی یا صنمی کہہ رہا تھا، اے میرے بت کو پکار رہا تھا۔ اب رات کا پچھلا پہر ہو گیا، نیند کا غلبہ ہوا، نیند کے غلبے کی وجہ سے نا
اس کے منہ سے بے اختیار نکلا یا سمدی. یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، اللہ الصمد، یا سمدی. بے اختیار نکلا، اس نے مطلب ارادہ تھا نہیں، ایسے ہی بے اختیار نکل گیا. اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، جبریل بھاگ کے جا میرے بندے کی آواز سن، میرے بندے کی بات سن. حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے مالک وہ تو بے اختیاری میں کہہ گیا ہے، ایسے ہی کہہ گیا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ساری رات ایک بت کے سامنے بیٹھا رہا ہے، اس کو پکارتا رہا ہے. چلو اس نے بے اختیار ہی صحیح پکارا تو مجھے ہے نا، نام تو میرا لیا ہے نا. اب اگر میں بھی نہیں نوازوں گا تو پھر مجھ میں اور بت میں فرق کیا رہے گا؟ مجھ میں اور بت میں فرق کیا رہے گا؟ ہمیں صرف اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا ہے، آنا ہے. ہم آتے نہیں، ہم بن کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میں ساری زندگی جو نا وہ ایسا ہی رہوں گا. ایسا نہیں ہے، ہمیں آنا پڑے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھیں نا، بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے، اور یہ یاد رکھیں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی بندے کو بغیر عبادت کے رزق مل رہا ہے نا وافر مقدار میں، تو یہ اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. رب کریم چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ بندہ میری طرف آئے، اس کو وہ انہی چکروں میں ڈال دیا ہے کہ تو بس دن رات پیسے ہی گنتا رہے، سارا دن ساری رات تیرا یہی چکر لگا رہے بس. اگر بندے کو بغیر عبادت کے پیسہ مل رہا ہے نا، وہ اس میں بن کے نہ بیٹھ گئے. وہ نہیں یہ نہ سمجھے کہ میں تو عبادت نہیں کرتا، اللہ مجھے نواز رہا ہے. اللہ نے تجھے بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے تیرے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، اللہ کی رحمت کے 100 حصے، اور ان میں سے ایک رحمت اللہ نے دنیا میں تقسیم کر دی. یہ جو ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے، اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں والدین، بچے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، بہن بھائی سے محبت کرتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. یہ اللہ کی ایک رحمت کا نتیجہ ہے. اس ایک رحمت کا نتیجہ. صحابہ نے پوچھا حضور باقی کی 99 کہاں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سنبھال کے رکھا ہے، وہ اللہ قیامت کے دن لوگوں میں تقسیم فرمائے گا. اور قیامت کے دن مجھے بتائیے جس کی ایک رحمت اتنی زیادہ ہو تو 99 کتنی زیادہ ہوں گی؟ اللہ تو فرماتا ہے کہ تو میرے بندے آ تو صحیح نا، تو آتا ہی نہیں ہے، تجھے آنا پڑے گا. جب تک تو آئے گا نہیں تجھے نوازا نہیں جائے گا، جب تک تو آئے گا نہیں تجھے نوازا نہیں جائے گا. ہمارے ایک عالم دین ہے، تو میں ایک دن ان کی ایک تقریر سن رہا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ میں نے اپنے استاد محترم سے پوچھا کہ یہ عجیب ماجرا ہے کہ قبر میں بھی حساب دیں، سوالوں کے جواب دیں، اور پھر محشر میں بھی جا کے سوالوں کے جواب دیں، تو یہ عجیب ماجرا ہے. تو کہنے لگے میرے استاد محترم جو نا انہوں نے کہا کہ جاؤ تفسیر رازی اٹھا کے لے کے آؤ. تفسیر رازی لے کے آئے. انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ نکالو. یوسف علیہ السلام کی تفسیر نکالی تو تفسیر یوسف جو ہے وہ نکالی. تو اس میں انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی تھی. کہنے لگے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب قحط پڑا نا، تو آپ نے گندم پہلے ہی جمع کر لی تھی. قحط پڑا تو اب لوگ باہر سے گندم خریدنے کے لیے آنے لگے، تو آپ نے آپ کے جو مصر کے راستے تھے نا اس پہ بندے کھڑے کر دیے اور کہا کہ آنے سے پہلے جو بندہ اس شہر میں داخل ہو نا تو اس سے 2 سوال پوچھ لے. ایک تو یہ پوچھنا ہے تو آیا کہاں سے ہے، اور دوسرا سوال یہ پوچھنا ہے کہ لایا کیا ہے. پیسے لے کے آیا، چاندی لے کے آیا، سونا لے کے آیا، نقدی ہے، کچھ کیا ہے، اور آیا کہاں سے. اپنے بھائیوں کا انتظار تھا نا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کا انتظار بھی تھا. اور پھر فرمانے لگے کہ جو لوگ آئے نا کنعان سے، آپ کنعان سے تھے، تو فرمانے لگے جو لوگ آئے نا کنعان سے، بس ان سے صرف اتنا ہی پوچھ لینا کہ آئے کہاں سے. ان سے یہ نہ پوچھنا کہ لے کے کیا آئے، ان سے یہ نہ پوچھنا کہ لے کے کیا آئے، ان سے بس اتنا ہی پوچھ لینا، باقی میں ان کی جیب میں خود ٹٹول لوں گا، میں نکال لوں گا جو نکالنا ہوا. تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی رکھا ہے. قبر میں اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ بس اس سے اتنا پوچھ لو کہ رب رسول کو مانتے ہو یا نہیں مانتے، باقی حساب میں پھر حشر میں لے لوں گا ان سے خود ہی. باقی اس نے جو بھی کیا ہے نا پھر وہ قیامت پہ رکھا ہے، پھر اللہ خود ہی لے لے گا حساب سارا جو بھی لینا ہوگا. لیکن ہمیں اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی بڑی خوشی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی بڑی خوشی ہوتی ہے.
ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ ایک بندے پہ نا اپنی رحمت کی چادر ڈال دے گا، اپنی رحمت کی چادر ڈال دے گا، اور اللہ اسے پوچھے گا کہ تو نے یہ گناہ کیا ہے، یہ گناہ کیا۔ اس بندے نے بڑے بڑے گناہ بھی کیے، بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں، لیکن اللہ چھوٹے چھوٹے گناہ پوچھ رہا ہے، تو نے یہ بھی گناہ کیا ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ اس شخص کا طریقہ یہ تھا زندگی کے اندر، دنیا کے اندر طریقہ یہ تھا کہ وہ گناہ کرتا تھا لیکن اس کو شرمندگی ہوتی تھی، وہ آتا تھا اللہ کی بارگاہ میں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن بتقاضۂ بشریت کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا تھا، لیکن دل میں اس کے تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ وہ نیک بننا چاہتا تھا لیکن انسان ہونے کے ناطے اسے غلطی ہو جاتی تھی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اس پر اپنی رحمت کی چادر فرمائے گا، پھر اس سے پوچھے گا یہ گناہ کیا ہے، وہ مانتا جائے گا، یہ بھی گناہ کیا ہے مان جائے گا، یہ بھی گناہ کیا ہے مان جائے گا، اور دل میں ڈر رہا ہے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، میں تو سارے ہی مانتا جا رہا ہوں، یہ بھی کیا، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ پوچھے جا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ اسے فرمائے گا کہ تجھے پتہ ہے کہ میں تیرے گناہ کیوں پوچھ رہا ہوں تجھ سے؟ تو وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ میں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل رہا ہوں، میں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں وہ بندہ فوراً ہی کہے گا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں، میں نے تو وہ کدھر گئے ہیں، میں نے بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تو دنیا میں مجھ سے ڈرتا تھا، تیرے دل میں میرا خوف تھا، لیکن انسان ہونے کے ناطے تجھ سے گناہ ہوتے رہے ہیں، میں تجھے اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ ہمیں آنا پڑے گا، اللہ کی بارگاہ کی طرف آنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین کی ہے، بس ذہن بنا لیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اور سچی توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں بس۔ مگر ہم کیا کریں، ہم ڈٹ جاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، پھر گناہ کر کے اس پر ڈٹ بھی جاتے ہیں۔ جھوٹی توبہ نہ کریں اللہ کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ مذاق کرتا ہے، رات کو اس نے توبہ کی ہے، صبح اٹھ کے پھر وہ دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہے، وہ پھر لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ غلط بیانی وہ پھر کر رہا ہے، تو توبہ کیسی ہے؟ یہ کس چیز کی توبہ ہے کہ وہ سارا گناہ بھی کرتا جا رہا ہے، توبہ بھی کرتا جا رہا ہے۔ حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ توبہ کیا ہے، تو آپ فرمانے لگے کہ سچی توبہ یہ ہے کہ جب تو نے توبہ کر لی نا تو پھر اس جگہ پہ نظر نہ آئے جہاں پہ رب رسول ناراض ہوتے ہیں، تو اس جگہ پہ نظر نہ آئے، اور پھر وہاں سے غیر حاضر نہ ہو جہاں پہ رب رسول تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، وہاں سے کبھی غیر حاضر نہ ہو۔ سچی توبہ یہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ صحابہ سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص صحرا کے اندر، بہت بڑا صحرا ہو، اور بہت بڑے صحرا کے اندر وہ ہو، اور وہ اونٹ پر سفر کر رہا ہو، اس نے اس کے اوپر کھانے پینے کا سامان بھی رکھا ہو، زیادہ سفر اس کا ہو اس کے اوپر، اور وہ چلتے چلتے ایک جگہ پہ قیام کے لیے رکے، اور پھر اس کا اونٹ بما ساز و سامان گم ہو جائے، بما ساز و سامان گم ہو جائے۔ صحرا بھی بہت بڑا ہے، اب وہ پیدل بھی نہیں چل سکتا، اتنا پیدل چلا تھوڑی دیر کے، اس کے بعد تھک کے بیٹھ گیا۔ اب وہ چلتے چلتے ایک جگہ پہ بیٹھ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا کہ اب موت پکی ہے، میں چل تو سکتا نہیں، اب موت پکی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ بیٹھا، اس کی آنکھ لگی، جب اس کی آنکھ کھلی اسی اسنا میں اس نے دیکھا کہ اچانک اس کا اونٹ بما ساز و سامان اس کے سامنے کھڑا ہے، بما ساز و سامان اس کے سامنے کھڑا۔ حضور فرماتے ہیں اس کو اتنی خوشی ہوئی کہ وہ خوشی میں اس نے جو ہے نا وہ الٹ کہہ دیا، کہنا تو یہ تھا کہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، وہ خوشی میں یہ کہہ بیٹھا کہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے، اتنی خوشی ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ کتنی خوشی ہوئی ہوگی؟ تو صحابہ نے کہا حضور اس کو نئی زندگی ملی ہے، بہت زیادہ خوش ہوا ہوگا کہ اس کو ایک قسم کی نئی زندگی مل گئی ہے، اس کو ساز و سامان سے بھرا ہوا اپنا سامان بھی مل گیا، اونٹ بھی مل گیا ہے، زیادہ سفر بھی مل گیا، تو وہ تو بہت زیادہ خوش ہوگا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے نا تو میرا رب اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ میرے بھائی ابھی جو نا وہ وقت گیا نہیں ہے، گزرا نہیں ہے، ابھی وقت پڑا ہے، ہم نے اپنی سابقہ زندگی میں جو گناہ کیے ہیں ان سے توبہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، رب راضی ہو جائے گا۔ دین سیکھنے کے لیے گھروں سے نکلیں، رب رسول جو ہے وہ راضی ہو جائے گا۔ بہلول دانا ایک بزرگ گزرے ہیں،
تو وہ ایک دن بازار میں کھڑے رو رہے تھے، بازار میں کھڑے نہ رو رہے تھے، تو ایک بندہ قریب سے گزرا، کہنے لگے کہ بابا جی کیا بات ہے، آپ رو رہے ہیں؟ کہتے کہ میں رو رہا ہوں اس لیے کہ میں یہ جو بندے دکانداریاں لگا کے بیٹھے ہیں، یہ اپنے رب سے غافل ہوئے بیٹھے ہیں، میں ان کی اور رب کی صلح کروانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ اپنے رب کو بھول کے بیٹھے ہیں، تو میں ان کی اور رب کی صلح کروانا چاہتا ہوں۔ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ پھر کیا معاملہ بنا؟ تو بہلول دانا کہنے لگے کہ وہ تو مانتا ہے لیکن یہ نہیں مانتے، غافل ہی اتنے ہوئے ہیں، کاروبار میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ دن رات بس پیسے کی لت پڑی ہوئی ہے کہ بس پیسہ آ جائے، کسی نہ کسی طریقے سے مال آ جائے، کہیں سے بھی آئے، کسی بھی طریقے سے آئے۔ تو وہ کچھ دن گزرے، وہی بزرگ بہلول دانا جو ہے نا وہ ایک قبرستان میں کھڑے رو رہے تھے، وہی بندہ پھر قریب سے گزرا، اس نے کہا بابا جی آپ بھی عجیب ہیں، کبھی بازاروں میں روتے ہیں، کبھی قبرستان میں آ کے روتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے آج بھی وہی معاملہ ہے، میں بندوں کی رب سے صلح کروانے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ اب کیا معاملہ ہے، اب کیا بنا، اب معاشرہ کیا ہوا؟ تو بہلول دانا فرمانے لگے کہ اب یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا، اب یہ جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں نا یہ کہتے ہیں کہ رب تو مجھے معاف کر دے، بس ایک بار مجھے معاف کر دے، میں گناہ نہیں کروں گا، لیکن اب وہ نہیں مانتا۔ ابھی وقت ہے ہمارے پاس، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، جو گناہ ہم نے کر لیے ان پر اگر ہم توبہ کر لیں گے تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ راتوں کو جاگنے کی اپنی عادت بنا لیں، کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کر لیا کریں، رات کے وقت جاگ کے جب سارے سو جائیں تو پھر تھوڑی دیر کے لیے اپنے رب سے راز و نیاز کیا کریں، تھوڑی دیر کے لیے، ورنہ اس کو جگانا آتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، بندہ کہتا ہے جی کہ میں تو ڈاکٹر صاحب میں تو انجیکشن بھی لگوائے ہیں، میں نے دوائی بھی کھائی ہے، میں گولی بھی، نیند پھر نہیں آتی میں نے، اس کو جگانا آتا ہے۔ قبل اس سے کہ وہ جگائے خود جاگو، راز و نیاز کرو، رات کے وقت اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ ہم رات کو توبہ بھی کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے نادم بھی ہوتے ہیں، شرمندہ بھی ہوتے ہیں، لیکن صبح اٹھ کے پھر وہی گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک بندہ اللہ سے مذاق کرتا ہے، کہ رات اس نے توبہ کی، صبح اٹھ کے پھر وہی گناہ کر رہا ہے۔ توبہ کرنی ہے تو پھر سچی توبہ کرنی ہے، اگر توبہ کرنی ہے تو پھر سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی، بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ لوگ بڑے سادہ قسم کے لوگ آتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، لیکن بڑی بات کہہ جاتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک دیہاتی آیا حضور کی بارگاہ میں، اور اس نے آ کے نا حضور سے ایک سوال کیا، کہنے لگا حضور قیامت کے دن حساب کون لے گا، حساب کون لے گا؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ حساب لے گا، اور کس نے لینا ہے؟ اللہ نے حساب لینا ہے۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ حضور واقعی اللہ حساب لے گا؟ حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا ہاں اللہ ہی حساب لے گا، اللہ ہی حساب لے گا۔ تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ اٹھے اور انہوں نے اپنے کندھے پہ رومال رکھا اور کہنے لگے کہ اگر اللہ حساب لے گا پھر وہ بخش دے گا مجھے، اگر اللہ حساب لے گا نا تو پھر وہ مجھے بخش دے گا، وہ مجھے معاف کاری دے گا۔ وہ چلا گیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں میں نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا تو گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ بندہ سادہ تھا لیکن بات بڑی پکی کر گیا ہے۔ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، لیکن ہمیں اس کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، ہمیں جو ہے وہ اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نا، انسان کو پتہ ہوتا ہے، ہم کسی اپنے رشتہ دار کو منانے کے لیے جائیں نا، کسی رشتہ دار کو منانے کے لیے جائیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ فارمیلٹی پوری کر رہا ہے یا واقعی مان گیا، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ شادی پہ اگر وہ صرف ٹائم پہ کے ٹائم آیا اور 200 روپے دے کے چلا گیا تو پھر یہ تو فارمیلٹی پوری کی ہے نا۔ تو جو دل سے راضی ہوتا ہے وہ 2 دن پہلے آ جاتا ہے، آگے سارے کام بھی ساتھ کرواتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا۔
ہمیں دل کو تسلی ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب کو راضی کر کے اٹھاؤں یا نہیں اٹھا۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ میں ایک دن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اور میں نے سجدہ کرنے سے پہلے میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ مالک جب تک تم مجھے راضی نہیں ہوگا میں سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا، جب تک تم مجھے راضی نہیں ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں میں پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا، رویا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی، تو مجھے چاروں طرف سے آواز آنے لگی، فضیل تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ ہمیں رب کو منانا نہیں آتا، ہم تو اس طرف آتے ہی نہیں ہیں، ہم تو ایک سجدہ کریں تو اللہ مان جاتا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ میرا بندہ آئے تو صحیح نا، میری طرف آئے تو صحیح۔ حضرت حبیب اجمی آپ اپنی توبہ کا واقعہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں سود خور تھا، سودی کاروبار کرتا تھا، سود پہ لین دین تھا، اور مجھے میرے گھر والے دوست احباب سارے سمجھاتے، لیکن میں سود لیتا تھا، سود کھاتا تھا۔ ایک دن کہتے ہیں کہ میں سودی کاروبار سے جو پیسے آئے نا تو میں نے ان سے گوشت خریدا، اور گوشت خرید کے تو میں اپنے گھر چلا گیا، بیگم کو دیا، گھر والی کو دیا کہ لو یہ گوشت بناؤ، کھانا بناؤ بچوں کے لیے۔ وہ کہنے لگے کہ انہوں نے جب ہنڈیاں چڑھائی نا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ بجائے گوشت بننے کے ساری ہنڈیاں خون میں بدل گئی، سارا ہی خون بن گیا۔ وہ کہتے ہیں جب میری زوجہ میرے پاس آئی بڑے غصے سے، ہنڈیاں میرے پاس رکھی، کہا کہ تو لوگوں کا خون نچوڑ کے لے کے آتا ہے نا، لے اب تیرا بھی مال سارا خون بن گیا، خود بھی پی، اپنے بچوں کو بھی پلا، خود بھی پی اور اپنے بچوں کو بھی پلا۔ کہتے میں وہاں سے نکلا کہ میں وقت کے ولی کے پاس جاؤں گا اور سچی توبہ کر کے آؤں گا۔ پہلے بھی توبہ کرتا رہا ہوں، لیکن توبہ کرتا تھا پھر توڑ دیتا تھا، توبہ کرتا تھا پھر توڑ دیتا تھا، لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں اب توبہ کر کے آؤں گا اور سچی توبہ کر کے آؤں گا۔ کہتے میں جب گیا نا تو گلی میں بچے کھیل رہے تھے، بچے مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، بہت بڑا سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کے پاؤں کی گرد ہمارے کپڑوں پہ نہ لگ جائے، ہم کہیں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائیں۔ آپ فرماتے کہ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ ان بچوں تک بھی میری بات پہنچ گئی ہے کہ میں سود خور ہوں۔ اور پھر کہتے ہیں میں اللہ کے ولی کے پاس گیا، دل سے سچی توبہ کی، اپنے رب کو راضی کیا۔ سچی توبہ کرنے کے بعد جب میں واپس پلٹا تو وہ بچے وہیں پہ کھیل رہے تھے، وہ بچے وہیں پہ کھیل رہے تھے۔ کہتے جب میں بچوں کے قریب سے گزرا تو بچے ایک سائڈ پہ ہو گئے، اور وہی بچہ کہنے لگا اوہ سائڈ پہ ہو، جو اللہ کا ولی آ رہا ہے، کہیں ہمارے پاؤں کی گرد اس کے کپڑوں پہ نہ پڑ جائے، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ ہمیں ضرورت سچی توبہ کی ہے۔ ہم کرتے سارا کچھ ہی ہیں، دین کی باتیں ہم سے سن کے دیکھ لیں، سارے بندے، ہر بندے جس سے مرضی پوچھ کے دیکھ لیں، وہ آپ کو ایسا ایسا فلسفہ سنائے گا، عقل حیران رہ جائے گی، لیکن نماز کوئی نہیں، قرآن کی تلاوت کوئی نہیں، نہ بچوں کی تربیت نہ اپنی تربیت۔ میرے بھائی نماز اہم فریضہ ہے، جو فرائض دینیہ ہیں وہ کم از کم وہ تو پورے کر لیں ہم، لیکن ہم مال کی ٹو میں لگے ہوئے ہیں کہ مال آ جائے کسی نہ کسی طریقے سے۔ یاد رکھیں میں نے پہلے آپ کو بتایا، بغیر عبادت کے جو بندے کو رزق مل رہا ہے وہ انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں نے وہ مال کما لیا ہے تو میں بس اب خوشحال ہو گیا ہوں، میرے اللہ کا بڑا فضل ہے۔ یہ فضل نہیں ہے، اللہ کی بہت بڑی آزمائش ہے تیرے اوپر۔ اللہ تو کہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف آئے صحیح، بس سچی توبہ کر کے آئے، اور یہ نہ سمجھے کہ مجھے 30 سال ہو گئے، 35 سال ہو گئے، میں نے نماز نہیں پڑھی تو اب مجھے معافی نہیں ملے گی۔ معافی ملے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور اس بات کا پکا ارادہ کر لیں، مصمم ارادہ کر لیں کہ میں آئندہ کوئی نماز قضا نہیں کروں گا، اور ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کرتے جائیں، ایک نماز پڑھتے جائیں، قضا نماز جو ہے وہ پڑھتے جائیں تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن یہ نہ سوچیں کہ اب میں نے 35 سال گزار دیے تو آگے بھی زندگی اسی طرح گزارنی ہے۔ اللہ کے حضور کیا منہ لے کے جائیں گے؟ کس منہ سے جائیں گے؟ جس اللہ کی زمین پہ پھرتے ہیں، جس کا رزق کھاتے ہیں، جس نے ہمیں جسم دیا ہے، جان دی ہے، مال دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، اسی کی نافرمانی کرتے جا رہے ہیں۔ اسی کی نافرمانی کر کر کے ہم خوشحال ہو سکتے ہیں؟ کبھی خوشحال نہیں ہوں گے۔ خوشحالی تبھی ہوگی جب ہم اس کی باتوں کو مانیں گے۔ سچے دل سے توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ سچے دل سے توبہ کر لیں۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ زندگی کا چراغ گل ہونے والا ہے، ہمیشہ یہاں پہ نہیں رہنا، اور حساب دینا پڑے گا۔
اور قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا. سب سے پہلا اپنے گریبان میں میں بھی اور آپ بھی ہم جھانک کے دیکھیں کہ ہماری نمازیں کتنی مکمل ہیں، کتنی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، کتنی ہم لاپرواہی میں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کاروبار چل رہا ہے، اذان پہ اذان ہو رہی ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہے کسی بات کی، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ میرا کاروبار چمک رہا ہے. بھائی تیرا کاروبار چمک نہیں رہا، اللہ نے تجھے آزمائش میں ڈال دیا ہے. اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ تو اس طرف آئے. تجھے اللہ نے سجدے کی توفیق ہی نہیں دی، تو اپنے مالک کی توفیق حاصل کر. نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف رجوع کر، 5 وقت کی نماز کو اپنا شعار بنا، تاکہ اللہ بھی تجھ سے راضی ہو جائے اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے. اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.